السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقا وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 127 ہے، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 سے 95 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین آج کی آیتوں میں کچھ حلال و حرام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان، یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور نفرتوں کو ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ چاہتا ہے تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے روکنا، یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اللہ کے ذکر اور نماز سے رکنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرو، یعنی ان کی اطاعت نہ کرنے سے ڈرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے نبی کا کام صرف پہنچانا ہے، ہمارے نبی صرف پہنچانے کے لیے آئے ہیں، باقی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے بندے پر دی ہے کہ وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، یقیناً ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نیک عمل کیا، کہ وہ کیا کھاتے ہیں، یعنی وہ جو کھاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ حلال و حرام کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے۔ اذا متقوا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، نیک عمل کرتے ہوں، اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور احسان کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہو، عمل صالح کرتا ہو، احسان کرتا ہو، حلال کھاتا ہو، تو اس پر کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اب اللہ رب العالمین یہاں پر اسپیشلی ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا امتحان لے گا شکار کے ذریعے، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے نیزوں سے شکار کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا اس کے ذریعے بھی امتحان لے گا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ رب العالمین ظاہر کر دے ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ پر غیب پر بھی ایمان کون رکھتے ہیں، یعنی حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں، اللہ نظر نہیں آتا ہے، پھر بھی اللہ کی آیتوں پر کون رکتے کوئی نہیں رکتے، اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ،
اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی شکار بھی جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی بھی پکڑ کرے گا، کیوں کیا، کیسے کیا، جائز حالت میں کیا، ناجائز حالت میں کیا، جس جانور کا کیا تھا وہ جائز تھا کہ نہیں تھا، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کے بارے میں تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے ایمان لانے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بات کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کامن گفتگو نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین بات کر رہا ہے کہ یقیناً اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم شکار نہ کرو حرمت کی حالت میں، یعنی تم نے جب احرام پہن رکھا ہو تب تم شکار نہ کرو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، لیکن کوئی جان بوجھ کر اگر قتل کر دے، یعنی احرام کی حالت میں جان بوجھ کر، احرام مطلب جو حج اور عمرے کے لیے ہم لوگ دو کپڑے پہنتے ہیں وہ احرام کی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں شکار کرنا ناجائز ہوتا ہے، شریعت نے کہا کہ نہیں کرو، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو جس جانور کو مارا ہے اسی کے برابر صدقہ کرنا پڑے گا، یعنی جو جانور مارا ہے وہی جانور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا، اور اس پر 2 گواہ بنانا پڑیں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والے جانور ہیں اسی کے اندر تم کو قربانی کرنا ہوگی، جیسا کہ ہوتا ہے نا حج کرنے والے قربانی وہاں پر جا کر کرتے ہیں، ہر حاجی کو قربانی کرنا پڑتی ہے، تو کہا شکار مت کرنا، اور اگر کرو گے تو جس جانور کا شکار کیا اسی کے مقابلے تم کو دیت دینا ہوگی، تم کو اس چیز کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی کی یہ طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیاما، یا جتنا وہ جانور جو تم نے قربان کیا وہ کتنا کوانٹٹی میں کھانا کھا سکتا تھا، یا اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا اتنے دن روزہ رکھو۔ یعنی اگر اونٹ کے برابر جانور ہے تو اونٹ کے برابر جانور کا کیا وزن بنتا ہے، کیا گوشت بنتا ہے، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو اتنے دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ سزا ہے تمہارے معاملات کی جو تم نے کیا، یعنی اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کرے گا تو اسے اس کے برابر کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یا تو اسی جانور کو صدقہ کرے، یا اس کے برابر مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا اس کے برابر روزے رکھے، یہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا۔ عفا اللہ عما سلف، جو گزر چکا اللہ اس پر پکڑ نہیں کرے گا، یعنی اب سے پہلے اگر کسی نے ایسا کیا نہیں جانتا تھا بات ختم، لیکن اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ومن عادا، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی لوٹتا ہے فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ یقیناً عزیز ہے، بردباری والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دلانے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر یہ عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کرے گا، اللہ رب العالمین اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ تمہاری پکڑ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کی حرمت کو بتایا ہے، کچھ اور احکامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ اور اس کی بعد کی صورتوں میں بہت سارے احکامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آگے بھی کر رہا ہے۔ یہ تو ہوا ترجمہ۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، یہاں پر ورڈ آیا تھا انما یریدو، ہی وانٹس، شیطان تم سے چاہتا ہے کیا؟ کہ حرام کروائے، نفرت کے کام کروائے، لڑائی کروائے۔ یوقع، اس کا مطلب ٹو کاز، پیدا کرنا، وہ تمہارے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ، ٹو ایورٹ یو، وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، نماز سے، ذکر سے روکنا چاہتا ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، شیطان یہی تم سے چاہتا ہے۔ اطیعوا، اوبے، فرما برداری کرو۔ وَاحْذَرُوا، اینڈ بیویئر، بچو، ڈرو اس بات سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو۔ البلاغ المبین، کلیئر نوٹیفیکیشن، صاف ستھری سوچنا، اطلاع دینے کے لیے نبی تمہارے پاس آتے ہیں۔ لَيَبْلُوَنَّكُمْ، شیورلی ٹیسٹ یو، اللہ رب العالمین 100% تمہارا ایگزام لے گا، چیک کرے گا تمہیں۔ الصید، صید مطلب شکار، ہنٹ جسے ہم کہتے ہیں نا شکار کرنا۔ رماحکم، یور اسپیئرس، تمہارے نیزے، کیونکہ اس دور میں نیزے سے شکار ہوتا تھا، لمبے لمبے چھوٹے ہر طرح کے نیزے ہوتے تھے جس سے شکار کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے کیے شکار پر بھی پکڑ کرے گا اگر احرام کی حالت میں کیا ہے، اور اگر نیزے سے کیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا۔ حرم، اسٹیٹ آف احرام، حرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں ہو، تم نے احرام پہن رکھا ہو، عمرہ حج کی نیت کر رکھی ہو، اس احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں ہے۔ متعمدن، انٹینشنلی، جان بوجھ کر اگر کوئی عمل کرے۔ ہدین، سیکریفیشیل اینیمل، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا جو جانور دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جاتا ہے، جیسے حج اور عمرے والے کرتے ہیں نا، خاص جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ عدل، ایکویلنٹ، اس کے برابر،
یعنی جو تم نے شکار کیا ہے اس کے ہی برابر تم کو صدقہ کرنا پڑے گا یا وہی جانور دینا پڑے گا۔ لیذوقا، ہی میں ٹیسٹ، وہ چکھے گا، یعنی اپنے گناہ کی سزا چکھے گا۔ چکھنے کا ورڈ یوز ہوتا ہے مجازی طور پر، اصل یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، یعنی چکھائے گا، اس کو مزہ چکھائے گا۔ سلف، پاسٹ، گزر چکا، جو گزر چکا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ عادہ، ریٹرن، واپس آیا، یعنی اگر کسی نے دوبارہ یہی عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا۔ اللہ رب العالمین انتقام لینے والا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ یہ عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس کا امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ چیک کرے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تو ہوئے کچھ مشکل الفاظ۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1، شراب انسان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نفرت اور دشمنی پیدا کرتی ہے، اور یہی حال تقریباً ہر نشے کا ہے، صرف شراب نہیں، شراب صرف اکیلی نہیں، ہر نشے کی یہ خاصیت ہے کہ نشہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور سماج میں نفرت کو، لڑائی کو، جھگڑوں کو عام کرتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، اکثر لڑائی جھگڑے، اکثر مرڈر ہوتے ہیں، اکثر جو کرائم ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ چیز نظر آتی ہے، شراب کے نشے میں تھا، نشہ کر رکھا تھا، نشے کے لیے عمل کیا۔ نشہ کو اسی لیے اللہ کے نبی نے ام الخبائث کہا ہے، یہ سب نشہ جو ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ نشے میں انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، اسے حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے، اور وہ انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں سب سے بنیادی بات یہ بتائی کہ شراب اتنی بڑی برائی ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے اور نفرت کو پیدا کرتی ہے، دشمنی کو پیدا کرتی ہے۔ نیکسٹ، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بہکانے کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتا۔ شیطان جو ہے وہ اصلاً انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، انسان کو بہکانے کا، انسان کو ذلیل کرنے کا، انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں جو شیطان استعمال نہیں کرتا۔ شیطان جیسے اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا نا، جب اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ نکل جا جنت سے، تو اس نے کہا تھا کہ تو مجھے نکال تو رہا ہے پر پہلا سوال یہ کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مہلت دے دی۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی یعنی سختی کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، ہر فتنہ لے کر آؤں گا، ہر انداز میں بہکاؤں گا، جو کر سکتا ہوں کروں گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ شیطان آج ہم پر ہر طریقے سے حملہ کرتا ہے، مال کا حملہ، شہرت کا حملہ، عزت کا حملہ، علم کا حملہ، ہر طریقے سے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بہکانے کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتا۔ نمبر 3، جوا انسان کو برباد کر دیتا ہے، رشتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے شراب ایک برائی ہے ویسے ہی جوا بھی ایک برائی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو جوئے کی عادتوں میں ہے، سٹے کی عادتوں میں ہے، آن لائن باقاعدہ سٹا کھیلتے ہیں لوگ، کرکٹ کے اوپر ہو، دوسری چیزوں کے اوپر ہو، اور اس کو اپنے اندر بڑا فخر مانتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم دیکھو کتنی شارٹ میں پیسہ کما رہے ہیں۔ یاد رکھو اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا ہے، یہ جوا حرام ہے۔ چاہے آپ کو وقتی فائدہ نظر آئے پر یہ جوا انسان کو برباد کر دیتا ہے اور رشتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، تعلقات کا خاتمہ کر دیتا ہے، نفرت پیدا کر دیتا ہے، بغض پیدا کر دیتا ہے۔ نماز اور اللہ کے ذکر سے یہ شراب بھی روکتی ہے اور یہ جوا بھی روکتا ہے۔ اس لیے چاہیے مومن کو کہ اپنے آپ کو اس برائی سے وہ بچائے۔ نیکسٹ نمبر 4، اللہ کے نبی نے شراب سے ڈرایا اور اس کے پیچھے 2 اصول بتائے۔ اللہ کے نبی نے شراب سے ڈرایا اور ہمیں 2 اصول بتائے۔ الخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے جو انسان کے دماغ پر کنٹرول کر لے۔ یعنی اگر آپ کو جاننا ہے کہ شراب حرام کون سی ہے، یا شراب کی تو ہر قسم حرام ہے، شراب کہا گیا مطلب وہ حرام ہے، تو شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شراب انسان کے دماغ پر کنٹرول کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ چوری کرے پتہ نہیں چلتا، ڈاکہ ڈالے پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بولے پتہ نہیں چلتا، زناکاری کرے پتہ نہیں چلتا، قتل کر دے پتہ نہیں چلتا۔ شراب انسان کے دماغ پر کنٹرول کر لیتی ہے۔ 2 اصول شراب کے تعلق سے بتائے، پہلا اصول یہ اور دوسرا اصول یہ بتایا مَعَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرام، کہ جس کے زیادہ استعمال سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔
کئی لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، ارے ہم شراب پیتے ہیں، نام بدل لیے، قیامت کی نشانی ہے نا کہ شراب کے نام بدل دیے جائیں گے، شراب کو شراب نہیں بولیں گے، جیسے آج ہمارے یہاں کئی ناموں سے استعمال کیا جاتا ہے نا، صاحب یہ تو بیئر ہی تو ہے، اس کے اندر نشہ نہیں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ شریعت نے 2 اصول بتائے کہ شراب وہ جو انسان کے دماغ پر کنٹرول کرے، دوسرا اصول یہ کہ جس کے زیادہ استعمال سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے نا ریگولر، وہ بہت ساری پی لے تب بھی اس پر اثر نہیں آتا، جو نہیں پینے والا ہے گھونٹ پیے گا پریشان ہو جائے گا۔ تو اگر کسی چیز کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے تو شریعت نے اس کے تھوڑے کو بھی حرام کیا ہے، تو ہر حال میں یہ شراب حرام ہے۔ اپنے آپ کو اس حرام سے بچاؤ، اس حرام کے ارتکاب سے بچاؤ، کیونکہ یہ حرام آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 5، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، نہ کرنے کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، دین و شریعت کی پابندی، حلال و حرام کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ آپ کو اللہ کی ماننا ہی پڑے گی، آپ کو اللہ کے نبی کی ماننا ہی پڑے گی۔ اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا ماننا ہوگا، اللہ کے نبی نے جو حدیث میں کہہ دیا ماننا ہوگا۔ اگر آپ اسے نہ مانو گے آپ گنہگار ہو جاؤ گے، اس کا انجام بڑا دردناک ہے۔ اطاعت رسول سے روگردانی کے بہت سارے انجام بتائے گئے، عمل برباد ہو جاتا ہے، دنیا میں رحمت ختم ہو جاتی ہے، فتنے آتے ہیں، آخرت کا عذاب آئے گا، جہنم ٹھکانا، جنت آرام، نہ جانے کتنی چیزیں شریعت نے بتائیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اور یہی تو آج ذلت ہے، باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے کی باتیں کرتے ہیں، پر ہماری زندگی میں ان کو ماننے کا تصور پایا نہیں جاتا۔ نمبر 6، اللہ کے رسول کا مقام پتہ چلا کہ وہ مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ کے نبی کی اطاعت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اب سوچئے وہ مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کا نام لے لے، اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں ایک نہیں، قرآن میں نہ جانے کتنی جگہوں پر بار بار کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ اپنے نبی کا نام ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں اللہ کے نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اور ویسے ہی آپ کا مقام اعلیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود دیا، حوض کوثر دیا، اعلیٰ مقام دیا، رسولوں کا سردار بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، آخری نبی بنایا، آپ پر اس امت میں رسولوں کا خاتمہ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے نہ جانے کتنے انعامات اور احسانات کیے اس امت کے اوپر، اور یقیناً اس میں سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کے مقام کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام کا تذکرہ کرتا ہے۔ نمبر 7، اطاعت سے مڑنے والا صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے نبی کی نہیں مان رہا ہے تو اس میں نقصان اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی ذات کا نقصان کر رہا ہے۔ جیسے آج ہوتا ہے نا دن بھر میں پر نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے، صاحب آپ یہ جو کام کر رہے ہو غلط ہے حدیث کے اعتبار سے، آپ جو یہ بزنس کر رہے ہو غلط ہے شریعت کے اعتبار سے۔ اب حدیث و قرآن آنے کے بعد اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہو تو نقصان صرف آپ کا ہے، اللہ کا نقصان تھوڑی ہے، اللہ کے نبی کا نقصان تھوڑی ہے۔ آپ کے عمل نہ کرنے میں آپ کا نقصان ہے، آپ کی دنیا برباد، آپ کی آخرت برباد، آپ کے معاملات برباد، آپ کے عمل برباد، آپ پر لعنت، آپ پر ملامت، آپ کا جہنم، اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے عذاب نازل کرتا ہے اطاعت نہ کرنے والوں پر۔ تو اطاعت نہ کرنے والا اصل میں کسی اور کا نہیں، خود اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 8، ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر عمل کی اہمیت بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایمان کے ساتھ جب عمل کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا مطلب ایمان اور عمل 2 جزء ہیں، 2 ایسے ٹکڑے ہیں جنہیں آپ جب تک جوڑیں گے نہیں نا آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ عمل کی اہمیت اسلام میں ہے، صرف زبان سے کہہ دینا، زبان سے اقرار کر دینا، کلمہ پڑھ دینا، بڑی بڑی باتیں کر لینا، اللہ رسول کی باتیں کر لینا کافی نہیں ہے، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ آپ قرآن کو، حدیث کو، عمل کو اپنی زندگی نہیں بنائیں گے آپ ناکام رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سرفرازی نہیں دے گا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل شرط ہے، عمل ہر نیک عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقات، اچھی بات، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، جاسوسی، ٹوہمے لگنا، سب جو بھی نیک عمل شریعت نے بتایا اسے آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات آج کی ان باتوں میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 9، کھانے پینے میں بھی تقوی لازم ہے کہ آپ کا کھانا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔
اللہ اکبر، کیا مطلب اسلام کے بارے میں آپ کیا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیا دین، کیا مذہب اور کیا شریعت ہمیں عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے بارے میں بھی ہمیں ڈرا رہا ہے، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، جو اللہ نے حلال کیا ہے نا پاکیزہ کھانا وہی کھاؤ، خبیث کھانا مت کھاؤ، غلیظ کھانا مت کھاؤ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا شریعت نے جتنا حرام کیا ہے، مردہ حرام کیا، خون حرام کیا، شراب حرام کیا، ہر گندی چیزوں کو حرام کیا، کیونکہ گندی چیزیں آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا وہ سب پاکیزہ ہے۔ فروٹس حلال کیے، سبزی حلال کی، جانوروں کو حلال کیا، جتنے حلال جانور آپ سب دیکھ لیجئے سب فائدے سے بھرے ہوئے ہیں، اور جتنے جانور حرام کیے سب نقصان سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے میں بھی تقوی کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کھانا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا ہم گوشت لینے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کا کھانا حلال ہے کہ نہیں، آپ نے ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، جھٹکے کا تو نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو ہم یہ تحقیق کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا مال حلال کا ہے کہ نہیں، میں جھوٹ بول کر کاروبار تو نہیں کرتا، دھوکے دے کے کاروبار تو نہیں کرتا، میں حرام کما کے تو کاروبار نہیں کرتا، میں لون لے کر کاروبار تو نہیں کرتا، کیونکہ صرف بکرے کا گوشت چیک کر لینے سے کام نہیں چلے گا کہ حلال کا ہے یا جھٹکے کا ہے، یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ پیسہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ تو اسلام نے کھانے کے معاملے میں بڑی سختی کی ہے کہ آپ کا کھانا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اب جب کھانا پاکیزہ ہونا چاہیے تو کھانے کے لیے جو روزی لگا رہے ہو، جو پیسہ لگا رہے ہو، وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ اسلام میں اس معاملے میں بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ نمبر 10، تقوی اور احسان کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ احسان اسلام میں کتنا قیمتی ہے۔ تقوی اور احسان کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ احسان اسلام میں کتنا قیمتی ہے۔ اور میں احسان تو کئی بار آپ کو پہلے بھی کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ احسان کسے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا، یہ احسان ہے۔ یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس احسان کو پسند کرتا ہے کہ آپ احسان کریں۔ آپ جب کوئی عبادت کریں، جب کوئی معاملہ کریں، جب کوئی کام کریں، جب دین کا کام کریں، آپ کے دماغ میں بس یہ رہنا چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابھی یہ میں کلاس کر رہا ہوں، آپ کلاس سن رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں خلوص آئے گا، اس میں للہیت آئے گی، اس میں 100% پیورٹی آئے گی کہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں میرے اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں۔ جب دنیا کو دکھانا مقصد نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کون دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا، کون جانتا نہیں جانتا، کون تعریف کرتا کون برائی کرتا، اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میری عبادت کا مقصد میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ راضی ہو گیا مطلب میری عبادت صحیح ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا مطلب میری عبادت غلط ہے۔ تو اسلام میں احسان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احسان یہ کہ بندہ عبادت ایسے کرے گویا اللہ مجھے دیکھ رہا یا میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ 11، اللہ کی آزمائش کئی طریقوں سے آتی ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے۔ اللہ اکبر، اس آزمائش کے بارے میں لوگ زیادہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی کئی طریقوں سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے کچھ شکار کے ذریعے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دے کر بھی آزماتا ہے، جیسے لے کر آزماتا ہے نا ویسے دے کر بھی آزماتا ہے۔ آپ نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ والے ہیں، نماز پڑھتے، عبادت کرتے، سب کرتے ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ کا کاروبار بند کر دیا، آپ کے رزق میں تنگی کر دیا، آپ کا کاروبار ہی نہیں چل رہا، پریشان ہیں آپ، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کہ آپ عبادت میں پکے ہیں اس کے بعد بھی اللہ آزما رہا، مطلب یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ یہ ہوئی آزمائش آسان، صحابہ کرام اس آزمائش سے خوش ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ لے لے، وہ آسان ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دے کر بھی آزماتا ہے، مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، کاروبار دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے کبھی کبھی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ دے کر چیک کرتا ہے کہ اس کے بعد بندہ میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، وقت نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، فرائض پورے کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور یہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور اس آزمائش سے صحابہ ڈرتے تھے کہ جب اللہ دیتا ہے نا بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، اللہ نے جب تک نہیں دیا تہجدیں پڑھتے ہیں، اور جب اللہ دینا شروع کرے فرض بھی گئی عبادتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹائم نہیں ملتا صاحب، کاروبار بہت چل رہا ہے، دکان میں فرصت نہیں ہے، کہیں نکل نہیں سکتا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، مجبور ہوں۔ یہ اللہ کی آزمائش، یہ اللہ آزماتا ہے۔ 50 واقعات صحابہ کرام کے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ملک فتح ہوتا ہے، مال غنیمت کا انبار ڈھیر ان کے سامنے لگا دیا جاتا ہے۔ مال غنیمت کے انبار کو دیکھ کے باقی ساتھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی، مال غنیمت آ گیا۔ پر ایک صحابی رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ارے آج تو فتح دی اللہ نے، رونے کی کیا بات ہے؟ کہا یہ جو مال ہے نا یہ اس امت کے پاس تھا جو تم سے پہلے تھی، اللہ نے جب مال زیادہ دیا وہ نافرمان ہو گئے، اللہ نے آج ہمیں جو اتنی طاقت دی کہ ہم ان پر مسلط ہو گئے۔ مجھے ڈر لگتا ہے یہ مال تمہارے پاس آئے گا کہیں تم غافل نہ ہو جاؤ اور اللہ کسی اور کو تم پر مسلط نہ کر دے۔
صحابہ کرام مال سے ڈرتے تھے، صحابہ کرام ترقیوں سے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ترقی وہ دے، مال وہ دے جو تیری عبادت کی طرف لے کر آئے، میں فرض پورے کروں، میں عبادتیں پوری کروں، میں معاملات پورے کروں، میں حلال پر رہوں، میں حرام سے بچوں۔ صحابہ کرام یہ چیزیں مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دے کر آزمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کئی طریقوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے۔ نمبر 12، غیب پر ایمان رکھنے والوں کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام پتہ چلا۔ غیب پر ایمان رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے دونوں کا مقام پتہ چلا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور غیب میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی ابھی یہاں پر مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نا، گناہ کر رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ دنیا کو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں، پر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو سب جانتا ہے نا، وہ تنہائی کو جانتا ہے، وہ محفلوں کو جانتا ہے، وہ دل کو جانتا ہے، سینے کے راز کو جانتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتے ہیں، تنہائی میں ڈرتے ہیں، اکیلے میں ڈرتے ہیں، کوئی ہو نہ ہو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے حلال پر رہتے ہیں، آرام سے بچتے ہیں، اس لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو غیب میں بھی اللہ سے ڈریں، دل میں اللہ سے ڈریں، کہیں پر بھی رہیں، کسی حالت میں رہیں، حرام سے رکیں کہ نہیں، جب کروں گا حلال کروں گا، حرام سے بچوں گا، نہیں تو میری دنیا بھی برباد، میری آخرت بھی برباد۔ ایسے لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی یہاں پر تعریف کر رہا ہے۔ نمبر 13، اللہ کا ڈر سچا وہ جو تنہائی میں بھی مومن کو ڈرا دے۔ اللہ کا سچا ڈر وہ جو تنہائی میں بھی آپ کو ڈرا دے، تنہائی میں بھی آپ ڈر جائیں، اکیلے میں بھی آپ ڈر جائیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، نیا شہر، نیا ملک، یہاں مجھے کون جانتا ہے، پر وہاں پر بھی جا کر، باہر جا کر، دور جا کر، اکیلے میں بھی اگر آپ گناہ سے بچ گئے، گویا کہ آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہو، آپ خالق کو خالق مانتے ہو، آپ مالک کو مالک مانتے ہو، آپ رب کو رب مانتے ہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھا، آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، آپ نے تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ یہ ڈر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تنہائی کا ڈر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ 14، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی کہا لیعلم اللہ، اللہ تو سب جانتا ہی نا، اللہ تعالیٰ تو غیب بھی جانتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے شکار کے معاملات کرتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ تو یہاں جاننے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ نے یہ ورڈ قرآن میں ویسے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ استعمال کیا ہے، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ جان لے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ اس کو بتا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اچھا کون، برا کون، صحیح کون، غلط کون۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو غیب کو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا، اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کیا چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چیزیں ظاہر ہے۔ 15، احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ جب آپ حرمت کی حالت میں، احرام کی حالت میں ہو، تب شکار کرنا آپ کے لیے ناجائز ہے۔ نمبر 16، اسلام میں گواہوں کی اہمیت پتہ چلی کہ ہر عمل کے اندر آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کفارہ دو تب بھی گواہ بناؤ، گواہ ہونا چاہیے۔ کہا قرض دو، گواہ بناؤ، تجارت کرو، گواہ بناؤ، طلاق میں گواہی، نکاح میں گواہی، شریعت نے ہر جگہ گواہی رکھی تاکہ جھٹلایا نہ جا سکے، باتوں سے پلٹا نہ جا سکے۔ اب ہمارے یہاں تو کتنے ایسے قرضے ہوتے ہیں، 10 لیے، 20 لیے، 30 لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ مر گئے، قرض کون ادا کرے گا؟ آپ کے قرض کے بارے میں آپ کے بچوں کو کون بتائے گا؟ اس لیے پتہ چلا کہ اسلام میں گواہوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے تاکہ جھگڑے کم ہو، لڑائی کم ہو، فتنے کم ہو، فساد کم ہو۔ تو گواہوں کی اہمیت کو ہمیں بہت زیادہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 17، اللہ رب العالمین بندے کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ کیا رحیم کیا غفور ہے، غلطی سے کر لیا نا اللہ معاف کرتا ہے، جان بوجھ کے کرو گے تب سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ کیا رحیم ہے ہمارا رب، کیا کریم ہے ہمارا رب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو جان بوجھ کر کیا نا، متعمدن، انٹینشنلی کیا، اللہ اس کی سزا دے گا۔ غلطی سے ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ ہی محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کیے گئے عمل پر پکڑ کرتا ہے۔ وہ عمل جو غلطی سے ہو جائے رب العالمین اس پر پکڑ بندے کی نہیں کرتا۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل۔ آج کی آیتوں پر ہم نے کیا عمل کیا یا کیا عمل ہم کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، شیطان کو اپنا دشمن مانو اور دشمن بناؤ۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، چیلنج کر کے آیا ہے، اس لیے شیطانی راستوں سے بچو، اس کو دشمن بناؤ، وہ تمہارا دشمن ہے۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے اس سے دور ہو جاؤ۔ موبائل، ویڈیو گیم، تعلقات،
دوستی، رشتہ داری، کاروبار، ہر وہ چیز جو نماز سے روکے وہ بری ہے، اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز سے اگر روک رہی ہے مطلب وہ بری ہے، ذکر سے روک رہی ہے مطلب وہ بری ہے۔ ایسی چیزوں سے دور ہو جاؤ، جو نماز سے روکے، عبادت سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے، اس سے بندے کو دور ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، حرام مال کبھی نہ کھاؤ، کبھی حرام مت کھاؤ۔ حرام کھاؤ گے نا جس میں اس کا اثر آتا ہے، اس کے مطابق آپ کی زبان چلتی ہے، اس کے مطابق آپ کا عمل ہوتا ہے، اس لیے حرام کبھی بھی نہ کھاؤ۔ نمبر 4، شراب اور جوئیں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، تباہ ہو رہے ہیں۔ پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جواں کھیلنے کے لیے لوگ جاتے تھے الگ الگ جگہوں پر، وہاں جواں ہوتا تھا، تو موبائل پر جواں چل رہا ہے، سٹے کھیل رہے ہیں، آن لائن گیمنگ میں کتنے ایسے گیمز ہیں جس میں باقاعدہ سٹا کھیلا جاتا ہے، ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، وہ اسے کاروبار مانتے ہیں۔ خود بھی بچوں، اپنے گھر والوں کو بھی جوئیں اور شراب کی لت سے بچاؤ۔ اور آخری چیز، اپنی زندگی میں احسان کو بہت زیادہ اہمیت دو، اپنی زندگی میں احسان کو بہت زیادہ اہمیت دو، کہ ہر عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا، اسے اپنی زندگی بناؤ، اس احسان کے مطابق زندگی گزارو، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کو بھی کامیاب کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا، یہاں بھی ترقی دے گا، وہاں بھی ترقی دے گا۔ کوشش پوری کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آیتوں کے مطابق آپ کے سامنے آ جائے، پھر بھی کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو انشاءاللہ آپ سوال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، قرآن کا جو یہ ترجمہ تشریح ہم کرتے ہیں اس میں برکتیں عطا فرما، میرے وقت میں، میرے دن میں برکتیں عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔